السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سامعین ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو صرف امت کے مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کی خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہاں اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور آپ کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر اس آیات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیات کو آپ سمجھیں۔ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخری صفحے کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایسا ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام میں صحابیات بھی شامل ہیں، اور صحابہ کرام میں مرد بھی اور خواتین دونوں ہی شامل ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے، مردوں کے لیے صحابہ جیسا، مردوں جیسا ایمان لے آنا کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح امت محمدیہ کی خواتین کو یہ حکم دیا گیا ایسا ایمان لے آئے جیسا کہ صحابیات ایمان لے کے آئے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا، تو اس پردے کے حکم کے اندر بڑی ہی حکمت رکھی گئی ہے، بڑی ہی فصاحت رکھی گئی ہے، اور اس کے اندر بڑے ہی بہترین حیا کا ایک پہلو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو آپ نوٹ فرمائیں۔ جیسا کہ مسند احمد کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث درج ہے، ایک انصاری خاتون جن کا نام سید ام خلاد ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آتی ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے ایک جنگ میں، آ کر سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، اپنے بیٹے کے متعلق معلومات لیتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے، لوگوں نے، مردوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹا فوت ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ پردے میں ملبوس ہیں۔ تو لوگوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے لیکن آپ پردہ کر گئی ہیں۔ تو یہاں ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا رخصت ہو گیا ہے، میرا حیا، میرا دین تو رخصت نہیں ہوا ہے، یعنی خوشی ہے، غمی ہے، تو پردے کو، دین اسلام کو سر فہرست اور سامنے اور اپنے جسم پہ لاگو کرنا، خوشی اور غمی دونوں میں ہی ضروری ہے۔ خواتین کے لیے اور اس صدی کی خواتین کے لیے ضروری ہے اس طرح دین اسلام کو فالو کریں، اور اس طرح خوشی اور غمی کو اپنے ساتھ لے کر چلیں جیسے کہ صحابیات خوشی اور غمی کو وہ ساتھ لے کے چلتی تھی۔ دوسری دلیل جو کہ صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بیماری ہے، مرگی کا دورہ بڑھتا ہے، چکر آ جاتے ہیں، میں گر جاتی ہوں، آپ اللہ رب العالمین سے
میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ آپ نے اس عورت کے سوال میں یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اس بیماری کے عوض شفا چاہتی ہیں یا اس بیماری کے عوض آپ جنت چاہتی ہیں؟ تو اس خاتون نے، اس عورت نے جنت کا انتخاب کیا ہے۔ جب جانے لگی تو فوراً ہی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین سے میرے لیے ایک دعا یہ کر دیں کہ جہاں کہیں بھی باہر یا گھر میں کسی بھی صورت میں جب مجھے یہ دورہ بڑھے اور یہ بیماری مجھے لاحق ہو اور یہ تکلیف مجھے پہنچے تو میرا پردہ سلامت رہے، پتہ نہیں چلتا کس حال میں ہوں، کس کیفیت میں ہوں، کس صورتحال میں ہوں، پتہ نہیں چلتا، لیکن بیماری پہنچنے کے بعد بھی میرا پردہ اور میرا لباس سلامت رہے۔ یہ ہے خواتین اور یہ صحابیات۔ تو اسی طرح اس معاشرے کی بلندی کے لیے، اس معاشرے کی خوبصورتی کے لیے اور اس معاشرے کو باحیا بنانے کے لیے پہلا اور بنیادی اسٹیپ جو ہے وہ یہی ہے کہ خواتین پردے کے اندر ملبوس رہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کا مرد ہے، وہ عورت ہے، کوئی بھی ایک مومن ہے، اس مومن کا مرد ہے یا عورت ہے، اس کا جب حیا چلا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا جب پردہ ختم ہو جاتا ہے تو حیا چلا جاتا ہے۔ جب حیا چلا جاتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے کے پاس حیا ختم ہو جاتا ہے پھر دنیا کے اندر جو چاہے، جس وقت چاہے، جس ٹائم چاہے، جو چاہے وہ مرضی وہ کر گزرتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، سروے کر سکتے ہیں، اس حال میں، اس صورت میں بیٹی اور بہن، بیوی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس صورت میں اور اس پریشانی میں دو چار ہیں، جو کہ آپ اس معاشرے کے صورتحال کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین جتنی بھی یہ مومن خواتین ہیں، ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنا حیا اور اپنا پردہ برقرار رکھنے کی اللہ رب العالمین انہیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔